اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوئی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا کیا ایسا اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں تمہارا نام لیا اللہ نے۔ ابی بن کعب بے ساختہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ ایک کمزور نحیف بستر پر پڑا ہوا آدمی جو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے، زندہ انسان ہے۔ اور جو بڑا طاقتور مضبوط پہلوان ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے، بے فائدہ ہے۔ پہلی مرتبہ ہماری دیکھیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو علم تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا، اللہ کی جلالت و عظمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوئی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا کیا ایسا اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں تمہارا نام لیا اللہ نے۔ ابی بن کعب بے ساختہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا ہے۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ بڑے بڑے فرشتے جو اللہ کے رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمارا اور آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ فخر کرتے ہوئے، فخر جتلاتے ہوئے ہمارا اور آپ کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے، بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے بطور فخر اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما تذکرون من جلال اللہ، جو تم اللہ کے جلال کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحمید، تہلیل، تمجید، لہن دوی کدوی النحل ینعطفن حول العرش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا جو بھی مطلق طور پر جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل جو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ایسی آواز ہوتی ہے جس طرح مدھو مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ مدھو مکھی اگر 10 زیادہ 20-25 کی تعداد میں ہو، جب وہ چکر لگاتی ہیں، گھومتی ہیں، تو ایک آواز آتی ہے بھن بھناہٹ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے عرش کی طرف گھوم گھوم کر، چکر لگا لگا کر آپ کا ذکر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم کو یہ بات پسند نہیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے سامنے مسلسل کیا جائے؟ جتنا ہم ذکر کریں گے اللہ کا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا ذکر اتنا کیا جائے گا۔ یہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے حاضرین گرامی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال کیسے ہے؟ مردہ اور زندہ جیسے ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ ایک کمزور نحیف بستر پر پڑا ہوا آدمی جو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے، زندہ انسان ہے۔ اور جو بڑا طاقتور مضبوط پہلوان ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے، بے فائدہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے اللہ کی نگاہ میں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا سب سے بہترین عمل کے بارے میں تم کو نہ بتلا دوں؟ سب سے بہترین، سب سے اچھا، خیر اس میں تفضیل کا لفظ ہے، سب سے اچھے عمل کے بارے میں تم کو نہ بتلا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، دنیا میں بھی آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں آپ کو محبوب بنا دے گا، اور آخرت میں جنت کے اندر بھی تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے کہا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، یہ اتنا بہترین عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ سونا اور چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔
ایک آدمی کو سونا چاندی خرچ کرنا ہو، دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، 10 بار سوچتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عمل اتنا افضل اور بہتر ہے کہ سونا اور چاندی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے کہا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ۔ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، جنت میں جانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جانا، آدمی فوراً جنت۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، 72 حورین سے شادی کرا دیتا ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں مجاہد کی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، دشمنوں سے ملاقات ہو، تم اس کی گردن مارو، تمہاری گردن مارے، اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر عمل، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اتنا افضل عمل، اتنا بڑا عمل؟ آپ نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ جہاد سے بھی افضل، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ، سب سے پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ درجات بلند کرنے والا عمل دنیا اور آخرت میں اللہ کا ذکر ہے۔